بڑھ گئی کہ اب جس ٹائم پہ میں نکلتا ہوں وہ ٹائم اب کم ہے کہ اس پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. بسنت، پتنگ سازی، پتنگ بازی، تینوں کو الگ رکھیں پھر آگے چلتے ہیں. بسنت اور چیز ہے، پتنگ سازی اور ہے، پتنگ بازی اور ہے. بسنت سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بہار ہے. بس موسم بہار کو بسنت کہا جاتا ہے. یہ کل کائنات ہے بسنت کے لفظ کی. ٹھیک ہے جی. اسی لیے بسنتی رنگ، زرد رنگ کو بسنتی رنگ کہا جاتا ہے، بسنتی کپڑے. جہاں تک پتنگ سازی کا تعلق ہے، پتنگ سازی ہزاروں سال قبل مسیح جو تاریخ میں آتا ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک سراغ ملتا ہے کہ اس کا آغاز چین سے ہوا تھا. اور میں خیال پتہ نہیں کب ہوا ہوگا. آج بھی دیکھیں، آپ کسی کی رہنمائی نہ کریں تو کوئی بچہ کاغذ کو اڑانے کی آج بھی کوشش کرتا ہے. چین سے لگتا ہے اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ چین میں کاغذ ایجاد ہوا تو شاید یہ وہیں سے ہو، اللہ عالم. بہرحال پتنگ سازی کا آغاز چائنا سے ہوا، کوریا آیا، برصغیر آیا، ایشیا میں پھیلا، پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ پتنگ سازی کی تاریخ ہے. اگلی بات پتنگ بازی کی ہے. پتنگ بازی کیوں کی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات ہے، پتنگ بازی کرنے والے واقعی ایک ایسا طبقہ ہے جو صرف تفریح کے لیے کرتا ہے، دل بہلانے کے لیے. واقعی اس کا ایک مقصد صرف اتنا ہی ہے. پتنگ بازی کیوں کی؟ ذرا دل بہلا لیا، بس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. دوسرا مقصد پتنگ بازی کا مقابلہ. باقاعدہ پیچے لڑتے ہیں، شرطیں لگتی ہیں. بڑے بڑے پیچے کرنے والے مشہور ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے، ڈوریں لگتی ہیں. یہ ذرا اس سے اگلی قسم ہو گئی. تیسرا پتنگ بازی کا مقصد پیغام رسانی. آپ حیران ہوں گے، میں اپنے محلے کے قریب محلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، مختصر ترین. ایک بابا جی کی بات کر رہا ہوں، بڑی عمر کا بندہ اذان دیا کرتا تھا. اس کی اذان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس گلی میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، وہ سن لیتی تھی اذان ہو رہی تو مقرر وقت پہ جا کے دونوں ملتے تھے. یعنی اس بابا جی نے اذان دے دی مسجد میں تو یہ پیغام ہوتا تھا اس بوڑھی خاتون کو کہ تم نے وہاں ملنے آنا ہے. پھر دونوں ملاقات کرتے تھے. یہ بھی ایک چند سالوں میں، 2-3 سالوں کا کم و بیش یہ واقع، یہ ہمارے محلے کے قریب کا. جب آپ بوڑھے بوڑھیوں کی شادی نہیں کریں گے نا پھر ایسا ہی ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. پہلے کی نسبت یہ چیز آج زیادہ خطرناک ہو چکی ہے. کیوں؟ بوڑھا ہو کے بوڑھی وہ 100 چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے سمیت. پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا، ذہن ادھر نہیں جاتا تھا. اب تو ہر وقت ذہن ادھر ہی جاتا ہے. تو خیر کہنے کی بات ہے، پتنگ بازی پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. یہ تو اذان بھی پیغام رسانی کے لیے لوگ استعمال کرنے لگ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بوڑھی اس اماں کے جوان بیٹوں نے اس بابا جی کو پکڑ کے، ایک اچھا خاصا پرانا کنواں ہے ہمارے قریب، عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے ہمارے سامنے، اور واقعی اللہ والے تھے وہ. اس کے قریب ایک پرانا کنواں ہے، اس بابا جی کو لا کر وہاں دھکا دے کے گرا دیا تھا. اس بابا جی نے پھر وہاں سے موبائل پہ فون کیا اور اپنے کیا کرتے ہیں بچوں کو یا جس کو بھی بلایا. پھر اس بابا جی کو نیچے اس کھائی سے، کنویں سے نکالا گیا. ہے نا؟ تو خیر پیغام رسانی کی بات کر رہا ہوں کہ پتنگ بازی پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. اگلا مقصد پتنگ بازی کا عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے جاسوسی. یہ بھی پیغام رسانی ہو گئی نا. آج کل پرندے استعمال ہوتے ہیں تو عسکری مقاصد کے لیے بھی پتنگ بازی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، یہ مقاصد ہے. لیکن آگے ایک اور مقصد بھی ہے پتنگ بازی کے اندر. باقاعدہ پتنگ اڑا کے، ہندوؤں کا یہ مقصد ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں گڈے پہ 2 آنکھیں بنی ہوتی ہیں، یہ ہندوؤں سے آیا ہے. گڈے پہ کئی شکلیں اور بھی بنی ہوتی ہیں. وہ 2 آنکھوں والا گڈا اور کئی شکلیں، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا وہ اڑا کے بلاؤں کو دور کرتے تھے. بلاؤں کو دور کرتے تھے وہ اپنی طرف سے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں. پھر پتنگ بازی کے ذریعے دیوتاؤں کو پیغام بھیجا جاتا تھا، درخواست کی جاتی تھی کہ آئندہ سال فصل اچھی ہونی چاہیے، ہماری ریکویسٹ ہے.
मैसेजिंग थी ना देवताओं को। ये है पतंगबाजी के मकासद, इसको याद रखिए। मैंने आखिरी मकसद इसलिए बताया शायद मैं आगे भूल ना जाऊं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है पतंगबाजी के मकासद। ठीक है, अब आते हैं हम हिंदुआना बसंत की तरफ कि बरसगीर पाक व हिंद में जो बसंत है वो क्यों मनाई जाती है। बरसगीर पाक व हिंद में जो बसंत है वो हिंदुओं का और सिखों का मुश्तरक मजहबी त्यौहार है जो मौसम बहार की आमद पे मनाया जाता है। मजहबी त्यौहार है, ये बात याद रखें। लोग सिर्फ उसको मौसमी कहते हैं, नहीं है मजहबी त्यौहार। इसका ताल्लुक किसके साथ है? मौसम के साथ। जिस तरह हमारा मजहबी त्यौहार ईद है, ताल्लुक रमज़ान के साथ है। मजहबी त्यौहार ईद उल अज़हा है जिसका ताल्लुक ज़िलहज्जा की 10वीं तारीख के साथ है, अरफा के बाद। बिल्कुल इसी तरह इनका ये मजहबी त्यौहार है जिसका ताल्लुक बहार की आमद के साथ। हालांकि फरवरी के आगाज़ में बहार नहीं आती, समझ लीजिए तकरीबन शुरुआत होती है। आज से चंद साल पहले तक तो फरवरी में ज़्यादा सर्दी होती थी। ये माघ जो हिंदुआना 5वां महीना है, माघ की 5वीं तारीख को मनाया जाता था जो अमूमन फरवरी में आता। ये है हिंदुआना बसंत। सिखों का भी, सिखों के मजहबी किताबों के अंदर भी इसका जिक्र है मजहबी त्यौहार के तौर पर। हिंदुओं की वेदों में भी इसका जिक्र है मजहबी त्यौहार के तौर पर। और ये भी याद रखिए बाकायदा वेदों के अंदर इसका ताल्लुक देवताओं से जोड़ा जाता है। इसका ताल्लुक सरस्वती नाम की देवी है, सरस्वती नाम की देवी है, उसके साथ इस बसंत का ताल्लुक जोड़ा गया है। बसंत का, पतंगबाजी का नहीं। पतंगबाजी तो बसंत के अंदर एक हिस्सा है उसका। जो बसंत त्यौहार है उसका ताल्लुक जोड़ा गया है सरस्वती नामी देवी के साथ, जो हिंदू मत के अंदर मौसीकी, आर्ट और फन की, फुनून लतीफ़ा, आर्ट और फन की देवी समझी जाती है। और इस दिन उस देवी की पूजा की जाती है। देवताओं के नाम नजर नियाज चढ़ाए जाते हैं, ब्राह्मणों को नजराने पेश किए जाते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है। इस दिन खुशी मनाई जाती है। खुशी मनाने के तरीके मुख्तलिफ